آج سے 150 سال پہلے کربلا میں علامہ نیت جو بہت ہی متقی پرہیزگار انسان تھے، وہ جناب عباس علمدار کے روزے مبارک میں جھاڑو دیتے تھے، اور جو جناب عباس علمدار سے عقیدت رکھنے والا روزہ عباس پہ آتا، آپ ان کو مختلف تبرکات دیا کرتے تھے۔ کچھ ہی وقت گزرا تو ان کا بیٹا ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا۔ وہ مختلف ڈاکٹرز اور حکیم کے پاس بھاگتا گیا، اپنے بیٹے کو دکھاتا گیا، لیکن سب نے یہ کہا کہ کچھ ہی دنوں میں تمہارا بیٹا مر جائے گا۔ وہ زار و قطار روتا رہا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ملک سے باہر بھی اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے گیا، لیکن ہر جگہ اس نے یہی جواب سنا کہ تمہارا بیٹا کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے۔ وہ واپس کربلا آیا اور روزہ عباس علمدار پہ جھاڑو دیتا رہا۔ ایک رات وہ جناب عباس علمدار کے روزہ مبارک پہ رو ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں ایک سوالی آیا اور پوچھنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، کیوں رو رہے ہو؟ اس عالم نے کہا کہ کیا کہوں، میرا اکلوتا بیٹا چند دنوں کا مہمان ہے، اس کا علاج ناممکن ہے، رو نہیں تو کیا کروں؟ وہ مسکرا کے کہنے لگا، تعجب ہے کہ باب الحوائج کے روزے پہ بیٹھے ہو اور اتنی چھوٹی سی بات کے لیے پریشان ہو۔ کہو اپنے آقا عباس سے، وہ تمہارے بیٹے کو اللہ سے شفا دلائے گا۔ بس اس شخص کا یہ کہنا تھا تو اس کو یہ خیال آیا کہ ہاں، میں تو یہ بھول ہی گیا، میں تو جناب عباس کا خادم ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب عباس کے دروازے سے کوئی خالی جائے؟ وہ فوراً اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ آج کی رات ہمارا بیٹا ہمارے مولا، ہمارے آقا عباس علمدار کا مہمان ہے۔ اپنے بیٹے کو لے کے گیا، جناب عباس علمدار کے روزے پہ اس کو باندھ دیا اور دست ادب کو جوڑ کے یہ کہنے لگا، اے میرے مولا باب الحوائج، دنیا کے علاج کرنے والوں نے میرے بچے کو لا علاج کہہ دیا، اب آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ اے میرے مولا، اگر زندگی میں ایک مرتبہ بھی دل سے میں نے آپ کے روزے کی خدمت کی ہو تو میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو۔ بس یہ کہہ کے اپنے بیٹے کو باندھ کے وہ روزے سے چلا گیا۔ سب سے یہ کہنے لگا کہ آج رات میرا بیٹا جناب عباس کا مہمان ہے، اس کو اندر ہی چھوڑ دو، دروازے باہر سے بند کر دو۔ سب لوگ روزہ عباس کو بند کر کے واپس چلے گئے۔ وہ عالم ساری رات روتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، اس کی بیوی روتی رہی، دعائیں مانگتی رہی۔ روتے روتے ابھی اس کی آنکھ لگنی تھی کہ اتنی دیر میں دروازے پہ کوئی آیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس عالم کا ایک دوست کہنے لگا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ تمہارا بیٹا ٹھیک ہو گیا، وہ جناب عباس کے روزے پہ ہے۔ اس عالم نے کہا، ہاں، میں تو اپنے بیٹے کو جناب عباس کے روزے پہ چھوڑ کے آیا ہوں، تم نے خواب کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا کہ تم نے اپنے بیٹے کو جناب عباس کی زری سے باندھا اور دروازہ بند کر کے جیسے ہی واپس آیا، اتنی دیر میں حضرت عباس علمدار زری مبارک سے باہر آئے اور کہنے لگے، اے میرے اللہ، اس سوالی کو میرے صدقے شفائے کاملہ عطا فرما۔ جیسے ہی مولا عباس نے یہ کہا، اتنی دیر میں آسمان سے 2 فرشتے آ گئے اور وہ کہنے لگے، اے شہنشاہ وفا، اللہ کے رسول نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سوالی کو شفا نہیں ملنی، اس کے لیے دعا نہ مانگ۔ جناب عباس نظروں کو جھکا کے صحن میں بیٹھ گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، جناب عباس پھر قریب آئے اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگے، اے میرے اللہ، تجھے اپنے حبیب کا واسطہ میرے دروازے پہ آئے ہوئے اس سوالی کا سوال سن، اسے شفا کاملہ عطا فرما۔ جناب عباس نے جیسے ہی یہ کہا، فرشتے پھر سے نازل ہوئے اور کہنے لگے، غازی عباس علمدار، آپ کو اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سوالی کے لیے دعا نہ مانگ، اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے۔ اب فرشتوں نے جب یہ کہا، جناب عباس نے کہا، اے فرشتوں، چلو مل کے اللہ کے رسول کی دربار چلتے ہیں۔ میں نے دیکھا جناب عباس اور فرشتے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار آئے اور جناب عباس نے رسول اللہ کے قدم چومے اور ایک غلام کی طرح بیٹھ کے یہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے در پہ ایک عرض لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عباس، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب عباس نے کہا،
اے دونوں جہان کے رسول، میرے مرشد، میرے آقا، آپ مجھ سے باب الحوائج کا لقب آج سے واپس لے لیں۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا، کیوں عباس؟ جناب عباس نے رو کے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اور آپ کے نواسے میرے مرشد حسین نے مجھے باب الحوائج کا لقب دیا ہے۔ لوگ سوال لے کے، اپنی حاجتیں لے کے میرے دروازے پہ آتے ہیں، اور جب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دعا نہ مانگ، ان کے نصیب میں یہ نہیں۔ یا رسول اللہ، اگر ان کے نصیب میں پہلے سے موجود ہوتا تو وہ میرے دروازے پہ کیوں آتے؟ اس غلام کا عرض یہ ہے کہ یا تو مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لے لیں، یا تو کسی بھی سوالی کے لیے مجھے منع نہ کریں کہ میں اللہ سے آپ کے صدقے دعا نہ مانگوں۔ بس جناب عباس کا یہ کہنا تھا۔ اللہ کے رسول نے جناب عباس کا سر چوما اور فرمایا، عباس، اس سوالی کے لیے دعا مانگ، آمین میں کہوں گا، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ جناب عباس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور تمہارے بیٹے کے لیے دعا کی، اور اللہ کے رسول نے آمین کہا، اور میں نے دیکھا کہ تمہارے بیٹے کو جس رسیوں سے تم باندھ کے آئے تھے وہ رسیاں خود بخود کھل گئیں۔ یہ سن کے وہ دونوں دوڑ کے جیسے ہی جناب عباس علمدار کے حرم آتے ہیں تو کیا دیکھیں، ان کا بیٹا صحیح و سالم جناب عباس علمدار کے روضہ مبارک میں بیٹھا ہوا ہے۔ مختلف ڈاکٹر، حکیم جب پھر سے اس کی بیٹی کو دیکھنے لگے تو وہ کہنے لگے، یہ ناممکن ہے۔ اس عالم نے کہا، جو ناممکن ہوتا ہے وہ جناب عباس علمدار کے حرم میں ممکن ہو جاتا ہے۔ سلام ہو باب الحوائج جناب عباس علمدار پر، جناب عباس علمدار پر۔ اگر پڑھی لکھی لڑکی چاہیے یا گاؤں دیہات کی، یا آپ طلاق یافتہ ہیں اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے رشتے موجود ہیں۔ تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں، شادی کا فارم فل کریں اور اپنے لیے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں۔ آپ اپنے لیے ایک اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربان علی جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔